اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین۔ جناب، جس طرح سے اللہ رب العزت نے یہ پورا ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا اور الحمدللہ آج 30واں روزہ بھی اللہ کی عطا سے ہمیں عنایت فرما دیا اللہ رب العزت نے، تو ہمیں چاہیے کہ اس آخری شب جو آج پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی ہے اس رب کو راضی کریں، اس کے حضور سجدہ ریز ہو کر معافی مانگیں کہ حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم کچھ اس طرح سے ہے اس کا کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے یا کیا مزدوری ہونی چاہیے کہ جس نے اپنا پورا فرض ادا کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے رب، کہ جس نے اپنا پورا کام کر دیا تو اس کی مزدوری یہ ہے کہ اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو پھر میرے عزت و جلال کی قسم، میرے عالی شان ہونے کی قسم، میرے کرم نواز ہونے کی قسم کہ وہ بندے جو عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں پھر مجھ سے رجوع کرتے ہیں، میں نے ان تمام کو معاف کر دیا اور ان کی نیکیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو آپ سوچیں کہ جو لوگ پورے رمضان اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، پھر عیدگاہ کی جانب نکل پڑتے ہیں عید الفطر کے دن، تو یقینی طور پر اللہ رب العزت گناہوں کی معافی کی بشارت دے رہے ہیں کہ میرے بندے میری طرف رجوع کرتے ہیں تو میں انہیں معاف کر دوں گا جو میری طرف بڑھتے ہیں اور مجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ عید الفطر جو ہے ہمارا ایک مذہبی تہوار ہے اور بہت خوبصورت مذہبی تہوار کہ جو ہمیں عطا کیا ہے اس رمضان المبارک کے صدقے میں، کہ جنہوں نے روزے رکھے اللہ کو راضی کیا تو ان کے لیے ایک خوشی کا دن ہے۔ اب اس عید الفطر کے جو تہوار کو، جو ہمارا مذہبی تہوار ہے، ہمیں کس طرح منانا چاہیے کہ لوگ بھی خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو، ہمارا نفس بھی ہم سے راضی ہو، ہم بھی خوش ہوں اور اس خوشی کے طور پر اس تہوار کو منائیں۔ وہ کون سے اخلاقی تقاضے ہیں، وہ کون سی عبادات بھی ہیں، کون سی نوافل ہمیں پڑھنے چاہیے، یہ سب آج انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کلام کریں گے کہ عید الفطر کو ہم کس طرح سے گزاریں۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف رکھتی ہیں جو گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہی ہیں، ہم نے انہیں مدعو کیا ہے اور اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائی ہیں، ہم شکر گزار بھی ہیں۔ آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ہماری بہت ہی پیاری آپ کی پسندیدہ ڈاکٹر زنیرہ عنبر صاحبہ، آئیے ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ، خوش رہیے، اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ کو۔ ان کے ساتھ جو اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوجوان نسل کی نمائندہ اسکالر ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں، بہت ہی جداگانہ منفرد انداز ہے، زرمینہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ، خوش رہیے، سلامت رہیے۔ ثناءخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے اس بزم کا یعنی اسلام اور خواتین کا ایک مستقل حصہ ہیں، آج جن ثناءخواں کو ہم نے آج اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، دونوں ہی بہنیں ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے انداز سے مل کر پڑھتی ہیں اور خوب رچا کر پڑھتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ سمیرہ یوسف اور سحر یوسف موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم، 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 یا راحم یا رحمان، یا عادل یا حنان، یا
رحیم یا رحمان یا عادل یا حنان یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا حافظ یا ستار یا واحد یا غفار یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق یا مالک یا رزاق تو خالق ہر خلاق ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب بے مثل ہے تو لا ریب تو پاک ہے تو بے عیب تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تو زیست کا ہے عنوان تو ساخر ہر عدوان تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل تیری ذات ہے عز و جل تو ہر مشکل کا حل ہر سمت ہے تیری دھوم ہر سمت ہے تیری دھوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیری ذات یم اکرام تیرا ظرف ہے ظرف تام تیری ذات یم اکرام تیرا ظرف ہے ظرف تام تو مالک میں مجبور تو نور ہے اور میں دور تو مالک میں مجبور تو نور ہے اور میں دور یا منزلیں سو جا کر مجھ پہ اب احسان یا منزلیں سو جا کر مجھ پہ اب احسان میرا جاگ اٹھے مقصود میرا جاگ اٹھے مقصود یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم سبحان اللہ اس دور میں ہر انسان بے بہر ہے اور بے جان اس دور میں ہر انسان بے بہر ہے اور بے جان میں دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور میں دیدہ و دل بے نور منزل سے ابھی ہے دور ایسے میں میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود ایسے میں میرے معبود ہے فضل تیرا مقصود رکھ اس سے نہ اب محروم رکھ اس سے نہ اب محروم یا حیو یا قیوم 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 ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحبہ عید الفطر کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے. عید الفطر ایک ہمارا ایک خوشی کا تہوار ہے, ہمارا مذہبی تہوار ہے. دین اسلام کس طرح اس کی ہماری رہنمائی کرتا ہے اس کو منانے میں, فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت ہے, تو فطرت میں جذبات بھی ہیں, اس میں خوشی بھی ہے, اس میں پریشانی یا اسٹریس بھی ہے, اس میں خوف بھی ہے, اس میں فکر بھی ہے. بیسیکلی ہمیں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ دین اسلام یا ہمارے رب اللہ سبحانہ و تعالی اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرف سے ہمیں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ خوش رہو. یعنی کہ پازیٹیوٹی, خوشی,
امن، سکون، محبت، اس جذبے کو پروموٹ کرنا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں خوف کی بات ہے یا غم کی بات ہے تو وہاں کہا جاتا ہے کہ کچھ طریقہ ایسا اپنا لو کہ تمہیں کوئی خوف اور ڈر نہ رہے. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون والی جو آیات ہیں کتنے مقام پر ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خوف کو، غم کو، دکھ کو ہمارے لیے پسند نہیں فرمایا. ہاں، اللہ کی نافرمانی کا خوف ہوگا تو ظاہر ہے کہ عمل کی رغبت ہوگی، تو وہ بھی فرما دیا عمل درست کر لو گے تو تب خوف زدہ ہونے کی ضرورت، کسی پچھتاوے کی فکر، کسی ملال کا تمہیں کوئی سامنا ہی نہیں کرنا پڑے گا. خوشی منانے کے حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں نا پراپر ایک سیلیبریشن، ایک ہوتا ہے انڈیویجول انسان خوش و خرم رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ مومن کو حشاش بشاش رہنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے، تندرست رہنا چاہیے. لیکن ایک اجتماعی خوشی، جب خوشی اجتماعی بن جاتی ہے تو اس کو فیسٹیول کی شکل حاصل ہو جاتی ہے، اس کو آپ ایک تہوار کہتے ہیں. مختلف معاشروں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف قوموں میں کوئی نہ کوئی خوشی کا دن ہوا کرتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بھی ہمیں ایک سچی خوشی عطا کی ہے، یعنی وہ ایک سچا جذبہ ہے. اور اسی لیے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر خوش ہونے کی اور خوشی منانے کی تلقین بھی کی گئی، خوشیاں بانٹنے کی تلقین کی گئی. اور فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت تمہیں عطا ہو جائے تو چرچا کیا کرو. چرچا انسان جب خوش ہوتا ہے تبھی کرتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں مومنین کا بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں. تو یہ خیال ہمیں رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل پر، جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اس پر خوش ہونا ہے. وہ فضل کیا ہے؟ سب سے بڑی خوشی ہمیں ایک مومن کو کیا ہوتی ہے؟ ہم یہ خیال رکھیں گے کہ دنیا عارضی پناہ گاہ ہے، عارضی جگہ ہے، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا دکھ بھی عارضی ہے. ہمیں کچھ ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے ہماری دائمی اور ابدی زندگی خوشگوار بن جائے اور وہاں ہم دکھ سے بچ جائیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ خوبصورت موقع عید الفطر کی صورت میں عطا کیا. اور 2 ہجری میں پہلی بار مسلمانوں نے عید منائی جو ایک باقاعدہ فیسٹیول کی حیثیت رکھتی ہے. اور یہ عید عارضی نہیں ہے، اس کی روح بھی بہت مضبوط ہے اور یہ خوشی بھی بہت دائمی ابدی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے ہم پر اپنی رحمتوں کی برسات نازل فرمائی. ہماری خطائیں، ہمارے گناہ جو پچھلے 11 مہینوں کی، اگر ایوری ایئر کی ہم بات کریں، جو ہم سے ہو رہے تھے وہ محو فرما دیے، معاف فرما دیے، ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے. پھر جب ہم نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، جیسے ابھی آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ وہ مزدوری ملنے کا دن تھا، تو وہ تو ویسے ہی خوشی کا دن ہے. اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کو تنخواہ جو طے کی گئی ہے وہ ملے، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کی اجرت، آپ کی محنت سے کئی گنا ان ایکسپیکٹڈ بونس، ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس. تو انسان پھر خوش نہ ہو تو کیا کرے؟ تو یہی بات بتائی گئی کہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو کہ آج اللہ نے تمہیں بخش دیا، تمہیں افطار بھی دے دیا، یعنی کہ اب روزے ختم بھی ہو گئے، اور اللہ نے تمہیں اپنی رضا کی نوید بھی سنا دی. تو اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے. بے شک کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، بے شک اس کے عطاؤں کے در تو کھلے ہوئے ہیں. ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام اور خواتین میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عید الفطر کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے جناب، اور حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم حدیث کچھ اس طرح سے ہے کہ جو شخص دونوں عیدوں کے درمیان عبادت کی نیت سے، نیکیوں کی نیت سے، اللہ کو راضی رکھنے کی نیت سے دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کا دل اس دن مردہ نہیں کرتا کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے عید الفطر کے تعلق سے آج جناب گفتگو کی جا رہی ہے. آپ زرمینہ ہمیں یہ بتا دیجئے، ایک بہت ہی اہم جو نقطہ ہے اور عنصر ہے خواتین کے لیے، خاص طور پر ہماری بہنوں کے لیے، کہ عید الفطر میں ہم مزیدار سے کھانے بناتے ہیں، بالخصوص شیر خورمہ ہو گیا، سوئیاں ہو گئیں جس طرح سے، اور دیگر پکوان بنتے ہیں، مہمان بھی آتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع بھی ہوتی ہے. مہمان نوازی جو ہمارے مذہب کا بھی، ہمارے دین بھی اس کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ مہمان نوازی ہمیں کرنی ہے، محبت سے پیش آنا ہے. کیا اس تعلق سے فرمائیں گی، کیا درس ہمارا دین اس تعلق سے مزید کیا آپ فرمائیں گی؟
شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا کوشچن کیا آپ نے. اللہ پاک کی بے پایہ رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا. آج آخری روزہ اور انشاءاللہ تعالیٰ کل عید ہوگی. انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے, ایک فیسٹیول ہے, ہمارا مذہبی تہوار ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں تحفتاً ایز اے بلیسنگ عطا فرمایا, جس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, مصافحہ کرتے ہیں, خوشیوں کا تبادلہ ہوتا ہے, خوشیاں بانٹتے ہیں, تقسیم کرتے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے کی جو روایات ہیں اس خوبصورتی کو, اس دن کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں. پھر آپ دیکھیں یہ دن جب ہمیں عطا ہوتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے, تو انسان کے دکھ سکھ کا بھی پتہ چلتا ہے. خواتین ایک دوسرے سے ملتی ہیں, جیسے آپ نے کہا میٹھا, ایک چونکہ عید الفطر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے, وہ ایک مٹھاس ہمیں نظر آتی ہے. پھر جب میٹھا بنا کے کسی کے گھر بھیجتی ہیں یا کسی کے گھر سے آتا ہے, خواتین ملتی ہیں, اپنا دکھ سکھ شیئر کرتی ہیں, تو ایک دوسرے کی چہروں پر بیسکلی ہمیں مسکراہٹیں سجتی ہوئی اس دن دکھائی دیتی ہیں. پھر آپ نے بات کی مہمان نوازی کے تعلق سے. اسلام دین فطرت ہے, مہمان نوازی کو بہت زیادہ امپورٹنس ویسے بھی حاصل ہے, اور عید کا دن ہو تو ڈیفینیٹلی مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے ایز وی نو. تو جب مہمان ہمارے گھر میں آتا ہے, اللہ پاک کے ہم ثمرات کے حقدار ٹھہرتے ہیں جو میزبان ہوتے ہیں, جب وہ اچھے طریقے سے اس کا اکرام کرتے ہیں, کیونکہ مہمان نوازی ایک ایسا وصف ہے جس کو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پسند فرمایا ہے. اور جتنے صحابہ کرام ہیں, انبیاء کرام ہیں, صاحبان عزت ہیں, انہوں نے اس کو عزت کا درجہ دیا ہے. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر کسی مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اللہ رب العزت نے کہ آپ اپنا دسترخوان کشادہ کریں, ٹھیک ہے, اور جو پاکیزہ زبانیں ہیں ان سے دعا کروائیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی زبان پاکیزہ ہے, تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کشادہ کرو, اس میں وسعت پیدا کرو. جب وہاں نیک اشخاص بھی آئیں گے اور وہ کھانا کھائیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے, تو مشکلات آسان ہوتی چلی جائیں گی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مہمان میزبان کے گھر آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے. پھر جو مہمان نوازی ہے یہ انبیاء کرام کا وصف ہے, ان کی کوالٹی ہے, وہ ہمارے رول ماڈل ہیں. ہم نے ان کے سیرت و کردار سے اپنی لائف کو آراستہ کرنا ہے, اپنے قلب کو روشن کرنا ہے. پھر انبیاء کرام کے حوالے سے بات کی جائے تو انبیاء کرام کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان کے کرم کا صدقہ پوری کائنات کو عطا ہو رہا ہے, اور پوری کائنات, سارے مسلمان, تمام انسان اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں صحابہ کرام یہ کوشش کرتے تھے, جب کوئی بھی وفود آتے تھے تو آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہم سبقت لے جائیں, مہمان نوازی ہمارے حصے میں آئے, تاکہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے حقدار بنیں. تو یہ کتنا پیارا وصف ہے کہ جب ہم عید کے روز کسی کی مہمان نوازی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں, اکرام سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں, محبتوں کے ساتھ دعوت کرتے ہیں, تو اس سے معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی بھی قائم ہوتی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں شخصی بھی اس کی خصوصیات ہے, محبت و یگانگت بھی بڑھ رہی ہے, معاشرے کے اندر ایک حسن نظر آ رہا ہے, ایک بیوٹی پیدا ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عمل نیکی میں بھی لکھا جا رہا ہے, کیونکہ دین اسلام میں کھانا کھلانا اور سلام کرنے کو بے حد پسند فرمایا گیا ہے. اور ایک اور بھی چیز ہے اس میں, آپ بھی اس سے اتفاق کریں گی کہ جس طرح سے ہم عید پر ملتے ہیں, بالخصوص اپنے بڑوں سے جا کر سلام کرتے ہیں, ان سے گلے ملتے ہیں, بہنوں سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں, ایک جو مین چیز ہے اس میں وہ عیدی ہے. عید الفطر میں اس کی عیدی جو ہم لیتے ہیں اس کی بڑی ایک الگ ہی خوشی ہے. اس تعلق سے آپ فرمائیے گا. بالکل, جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے فرماتا ہے کہ فارحین بما آتاہم اللہ من فضلہ, کہ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو جیسے ہم نے بات کی کہ اٹ سیلف ہم اصل جو خوشی ہے کہ ہمارے گناہ دور ہو گئے. اب آپ دیکھیے ایک شخص بہت شدید بیمار ہے اور اس کو خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے, اور اس کو کہا چوائس دی جائے کہ تم ایک خوبصورت لباس اللہ سے چاہتے ہو یا کوئی مطلب کوئی بھی مٹیریل وہ چاہتے ہو, یا تم صحت چاہتے ہو, تو اس وقت وہ کہے گا صحت. بالکل. تو اسی طرح سے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اصل جو ہماری خوشی ہے اللہ کی رضا میں, اور اللہ کی رضا حاصل کرنے پر مزید رضا ہمیں تب ملتی ہے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کرتے ہیں. اور دین اسلام کی اتنی خوبصورت کیلکولیشن ہے کہ جب ہم خوشی شیئر کرتے ہیں تو خوشی دگنی تگنی ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے, اور جب ہم غم شیئر کرتے ہیں تو غم کم ہو جاتا ہے. یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ دکھ شیئر کرنے سے گھٹ جاتا ہے اور خوشی شیئر کرنے سے بڑھ جاتی ہے. تو عیدی کا جو ٹریڈیشن ہے ہمارے ہاں یہ بہت اچھا ہے,
اس کو باقی رکھنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی فرض ہے یا واجب ہے, لیکن خوشی کا اظہار ہے. اس زمانے میں زیادہ تر کیش کے معاملات نہیں ہوتے تھے, زیادہ تر چیزوں کے ہوتے تھے کہ کوئی تحفے ہدیے دیے جا رہے ہیں, تحائف دیے جا رہے ہیں. اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تحادو و تحابو, کہ ہدیے ایک دوسرے کو دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. آج یہ چیز کم ہوتی جا رہی ہے, اور میں آپ کے سوال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس کو دوبارہ اس کی بنیاد کو ڈالنا پڑے گا جیسے ہمارے بزرگوں میں تھی. انشاءاللہ. ہمارے ہاں شروع میں بچپن میں ہمیں یاد ہے عید پر ایک دوسرے کے گھر شیر خورما یا جو بھی میٹھا بناتے ہیں آپ, وہ بھیجا جاتا تھا. اب ہمیں کچھ فیملیز میں نظر آتا ہے کہ اپنے جو امیڈیٹ ریلیشنز ہیں, جو فیملیز ہیں, صرف وہ تو آتی ہیں, لیکن آس پڑوس کا, ہمسایوں کا, اور اسپیشلی جو مساکین ہیں اور غربا ہیں, ان کا خیال ہم اکثر رکھنا بھول جاتے ہیں. تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہل محلہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے, کیونکہ رشتہ دار آپ سے دور ہیں, محلے والے قریب ہیں. تو عیدی کے طور پر بچوں کو ان کے, اور یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کیا چیز دی ہے یا کتنا کیش دیا ہے, کچھ نہ کچھ جس سے بچے خوش ہو جائیں وہ دیا جائے, محلے میں کوئی چیز بنا کر بھیجی جائے. تو اس سے رحمتیں ہماری اللہ کی طرف سے ہمیں نصیب ہوں گی, ہمارے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے. یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ عید کے دن عیدگاہ کی طرف اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کر چلو. اب آج ظاہر ہے کہ حالات مختلف ہیں تو ہم اس کو نہیں اتنا ریکمینڈ کرتے, لیکن اس دور میں پوری فیملیز عیدگاہ کی طرف روانہ ہو جاتی تھی. خواتین کا انتظام الگ ہوتا تھا, نماز کا مردوں کا الگ ہوتا تھا. کیوں؟ تاکہ وہ آپس میں ملیں جلیں, ان کے تعلقات مضبوط ہوں, سلام دعا ہو. اور اس وقت ہم صرف اپنے گھروں میں اپنے موبائل فون کے آگے, اور کتنی بدقسمتی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر ہزاروں دوست بنا کر ان کو وش کر رہے ہیں, اور ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ جو دو گھر ہیں ہم انہیں وش نہیں کر رہے ہیں. جبکہ کبھی اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آ جائے گا تو وہ سوشل میڈیا کے فرینڈز جمع نہیں ہو پائیں گے, لیکن آپ کے محلے والے آ جائیں گے آپ کی مدد کے لیے. اس کے لیے تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی. اور میرا اگر بس چلے تو میں ڈور نوک کر کر کے کہوں کہ خدا کے لیے ایک جماعت بن جاؤ, ایک گروپ بن جاؤ, یعنی کہ ہر محلے والا, جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ پوری محلے میں آپس میں سلام دعا تھی, بڑے بڑوں سے ملتے تھے, خواتین خواتین سے ملتی تھی, بچے بچوں سے ملتے تھے, ہر موقع پر جمع ہوتے تھے. اللہ کرے کہ دوبارہ ہم ایک ہو جائیں, ہماری اسی طرح سے محبتیں اور تعلقات قائم ہو جائیں. اور اس عید کا یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے بھولے ہوئے تعلقات کو دوبارہ سے مستحکم کریں, مضبوط کریں. بے شک. اور جس طرح سے واقعی ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے تو ہم بالکل ایسے ہی تھا کہ جو پڑوس میں لوگ رہتے ہیں ان کو بالکل اپنی خالہ, نانی, دادیوں کی طرح سمجھتے تھے اور بہت محبت سے ان کے پاس جاتے تھے. تو آج بھی ایسے ہی کرنے کی ضرورت ہے. سحر سمیرہ آپ موجود ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا, کمال آیا. تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. میری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا, کمال آیا. میں صدقے یا رسول
رسول اللہ میں صدقے یا 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 رسول اللہ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہی کیسر و کسرا جن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤں قربان ہی کیسر و کسرا جن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر 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 نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو صائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا بولا لایا کمال آیا میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ رمضان المبارک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن شان رمضان نعمت افطار میں سیگمنٹ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اسلام اور خواتین. عید الفطر کے تعلق سے آج گفتگو کی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ مہمان شخصیات بھی موجود ہیں. ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف رکھتے ہیں. اور ایک جس طرح سے ہم عید الفطر کے تہوار کی بات کر رہے تھے کہ ہم سوئیاں بناتے ہیں, مہمان نوازی کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک رواج ہے, ایک تہوار ہے ہمارا. یہ زرمینہ آپ اس تعلق سے یہ بتا دیجئے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا اس عید الفطر میں یا اس دیگر, اور اگر عید الاضحیٰ کی بھی بات کریں ہم, بالخصوص عید الفطر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, لوگ اکثر عید والے دن نماز پڑھتے ہیں عید کی اور سو جاتے ہیں, اور پھر اتنا لمبا سو جاتے ہیں کہ وہ ظہر کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں. تو ایک تو یہ بات ضرور آپ ہماری بہنوں کو بتائیے گا کہ صرف نماز کی جو پابندی ہے وہ ماہ رمضان المبارک میں نہیں کرنی, بلکہ ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی اس کی پابندی کرنی ہے. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ شکریہ زینب. بالکل سرٹن ٹائمز دیکھا جاتا ہے کہ لوگ چونکہ چاند رات میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں شاپنگ میں, اور وہ ہیکٹک روٹین ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سستی اور کاہلی کی بنا پر دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں عید میں عزیز و اقارب سے ملنے کے بعد یا تھوڑا بہت ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد, نماز سے آنے کے بعد, اور پھر وہ ظہر کے لیے اٹھ نہیں پاتے ہیں. تو عبادات کا اہتمام ہم نے بیسیکلی ضرور کرنا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک سے ہم نے سیکھا کیا ہے. جب بھی ماہ رمضان المبارک آتا ہے ہمیں خوشیوں کا پیغام دے کے, رحمت و بھرا نور بھرا پیغام دے کے چلا جاتا ہے. پھر جب بھی ہم ان یادوں کو سے فریشنس محسوس کرتے ہیں, تازگی محسوس کرتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے روح کی بالیدگی کی طرف چلے جاتے ہیں. دوبارہ سے ہمارا دل کرتا ہے کہ کیا وہ ساعتیں تھیں, کیا وہ لمحات تھے, کیا پرکیف وہ لمحات تھے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے تھے. تو اٹس دا پوائنٹ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہم نے ماہ رمضان المبارک سے سیکھا کیا ہے.
نمازوں کی پابندی کرنا، تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرنا، درود پاک پڑھنا، دیگر جو ہم نے دوسروں کی مدد کرنا سیکھا، ہم میں صبر کی کیفیت آئی، ہم شکر کی دولت سے مالا مال ہونے والے بن گئے، ایک وقار کے ساتھ زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اب سیکھ لیا، ایک ٹریننگ لے لی، اب اس کو پریکٹس کرنا ہے آل اوور دا ایئر، جس میں سب سے پہلے ہم نے نمازوں کی ڈیفینیٹلی، کیونکہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، تو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اس کی پابندی کا بھرپور طریقے سے اہتمام کرنا ہے، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے، جس سے ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی وابستگی کو بھی 4 چاند لگ جائیں گے، اور اللہ کے ساتھ جو ہمارا ربط ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کا بھی اہتمام کرنا ہے، روزوں کو بھی پریکٹس میں رکھنا ہے کہ منڈے اور تھرسڈے کا ایٹ لیسٹ روزہ جو ہے وہ ضرور رکھا جائے۔ پھر جب ہم یہ تمام معاملات اختیار کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی، تو ڈیفینیٹلی اس کو اپنی پریکٹس میں شامل رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، فرحت و شادمانی ہے، اللہ پاک کی رحمت اپنے بندے کی جانب متوجہ ہے، ہم اس کو سمیٹنے والے بن جائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان میں فخر محسوس کرتا ہے کہ میرے پیارے عبادت گزار بندے، آج عید کے روز میں نے ان کو اپنی رحمتیں عطا کرنی ہے، بخشش عطا کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کمی دینے والے میں نہیں، لینے والے میں ہوتی ہے، تو اٹس اپ ٹو اس کہ ہم ان رحمتوں کو اپنے دامن میں کیسے سمیٹتے ہیں، کیسے اپنے دل کو صاف رکھتے ہیں، کیونکہ دل کا صاف رکھنا، اس کا جھوٹ اور حسد سے پاک ہونا، ان تمام روحانی بیماریوں سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نماز، تلاوت اور درود پاک کا اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی بھی حفاظت کریں گے، جیسے فرمایا گیا کہ جھوٹ اور حسد سے بالکل انکار کرو، کبر و غرور سے دل کو بیزار کرو، اور اپنا کے دین رسول ہاشمی فضل رب العالمین کا انتظار کرو۔ سبحان اللہ۔ اب جس طرح سے گفتگو کی جا رہی ہے نماز کے تعلق سے، تو ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی جب آپ کے کانوں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو اللہ کی جانب جب پکارا جائے تو دوڑ کر اسی طرح سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جس طرح سے ہم نے مساجد کو آباد کیا، اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص ہم نے گھروں میں بھی نمازوں کا اہتمام کیا۔ آپ سے یہ ضرور میں کہنا چاہوں گی، اور بلکہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح ہم دعوتوں کا اہتمام تو کرتے ہیں، ایک مہمان نوازی بھی ہے، کچھ اسراف ہو جاتا ہے، اور بیجا اسراف تو دین اسلام پسند نہیں فرماتا، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بالکل، بہت واضح احکامات ہیں اور ہماری بہتری کے لیے، جی، ہر حکم ہماری بہتری کے لیے ہے۔ پہلے تو حکم قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر دیا گیا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اللہ تعالیٰ وہی چیز پسند فرماتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ معاذ اللہ یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں تھا اس نے ہمیں حکم دے دیا، یہ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں تھا اللہ نے اسے ہمارے لیے پسند نہیں فرمایا، جو ہمارے حق میں بہتر تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رضا کا ذریعہ بنا دیا۔ بڑی پیاری بات کہی تو یہ اب جو جس طرح سمجھنا چاہے، جو اللہ کے ڈر سے رکنا چاہتا ہے ڈر سے رک جائے، اور جو اللہ کی محبت کو سمجھ کے کہ میرے رب نے میرے لیے یہ پسند کیا، تو یہ دونوں راستے ہیں۔ اب کھانے پینے اور کھلانے میں سب ظاہر ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، حلال طیب چیزیں ہیں، حلال ذرائع سے آئی ہیں، لیکن کسی بھی معاملے میں اسراف نہیں کرنا، یہ اتنی اہم بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی آیات جب بیان فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ شیطان کے دوست ہیں وہ لوگ، یا ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اسراف کیا، تو تم ان کے راستے کی اتباع مت کرو جو اسراف کرنے والے۔ اچھا، ان کے راستے کی اتباع نہ کرو کا مفہوم یہ ہے کہ ٹریڈیشنز کو اندھا دھن فالو مت کریں۔ کچھ ایسی رسم و رواج اگر ہمارے اندر شامل ہو جائیں جس سے اسراف کا پہلو نکلتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہم اسراف کریں وہی چیز اللہ کی رضا کے لیے اس اماؤنٹ کو، یعنی ہم اپنا بجٹ بنائیں، اپنی اصلاح کریں اور دیکھیں یہ چیزیں میری فضول خرچی میں آ رہی تھی، اگر آپ کو ہمت ہے خرچ کرنے کی تو وہ اللہ کی رضا میں وقف کر دیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے اس کے بندوں پہ خرچ کر دیجئے۔ لیکن
اپنی ذات پر اور اپنے اطراف میں صرف وہی معاملات ہمیں کرنے چاہیے جس کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی سوچ سمجھ کر اگر ہم خرچ کریں گے تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو میانہ روی اختیار کرے گا کبھی مفلس اور محتاج نہیں ہوگا۔ تو خوشیوں کے موقع پر بھی ہمیں اسراف سے بچنا ہے، ورنہ ہماری خوشی جو ہے وہ شیطان اس میں مداخلت کر کے ہمیں اس سے اس کے اجر سے محروم کر دیتا۔ اب جیسے آپ نے زنیرہ رضا الہی کی بات کی، اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کی بات کی، میں یہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی اور یہ آپ ہماری بہنوں کو ضرور بتائیے گا کہ ہمیں اپنی خوشی میں، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے نا، جس طرح ہم اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی خیال رکھیں جو اکیلے ہیں، جو تنہا ہیں، جن کا کوئی نہیں ہے، غریب ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، یا ایسے رشتہ دار ہیں ظاہر ہے جو فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں، اکثر اوقات ان کو بھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تعلق سے فرمائیے گا رہنمائی۔ بہت اچھا سوال کیا زینب آپ نے، بالکل ہم نے جیسے ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے بات کی تو یہ گلدستے کی مانند ہے، تو اس کے پھولوں کی مہک سے ہم نے آل اوور دا ایئر اپنے آپ کو اس کو محسوس کرواتے رہنا ہے، تو ہم نے نیکیاں کرنے کا جو عمل ہے اس کو بھی تو سیکھا ہے نا ماہ رمضان المبارک میں، تو اب ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو جو اس طرح سے عید کی خوشیاں انجوائے نہیں کر سکتے ہیں یا فیل نہیں کر سکتے ہیں، یا غریب لوگ ہیں، دیگر معاشرے کے اندر رہنے والے افراد ہیں، ان تک نیکیوں کا، خوشیوں کا یہ پیغام تحائف کی صورت یا عیدی کی صورت ان تک پہنچانا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حقیقی جو خوشی ہے اس کی معرفت کو وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو جڑنے اور جوڑنے کا فن جانتا ہو، اور سیرت مبارکہ کی روشنی میں بھی یہ اعمال ہم تک پہنچتے ہیں، خوبصورت سنت مبارکہ ہم تک پہنچتی ہے کہ جو آپ سے دور ہو اس سے جڑنے کی کوشش کی جائے۔ اور جیسے رشتہ داروں کی بات ہوئی، ڈیفینیٹلی ان کی جانب وزٹ بھی کرنا ہے، ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کو روایت فرماتی ہے کہ رحم عرش الہی کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا، اور وہ کہے گا کہ جس نے مجھے ملایا اللہ اس سے ملائے، اور جس نے مجھے کاٹا اللہ اس سے کاٹے۔ تو عید کا یہ جو دن ہے اس میں عید کی خوشیوں کا پیغام ہم نے تمام عالم تک پہنچانا ہے، تمام مسلمانوں تک اس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مفہوم یہ بھی ہے کہ آپ عید کے روز باہر تشریف لائے، اختصار کے ساتھ کوٹ کروں گی، آپ نے ایک بچے کو دیکھا جس کے والدین حیات نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند کرو گے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری والدہ ہوں؟ پھر اس بچے کو تیار کیا گیا اور وہ باہر آ کر اپنا غم بھول کر وہاں کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعوتوں کو بھی ناپسند فرمایا ہے کہ جس میں امیروں کو تو کھانا کھلایا جائے لیکن غریبوں کا خیال نہ رکھا جائے۔ سو قرآن پاک کی روشنی میں جو ایثار کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے ہم نے اس کو بھی فالو کرنا ہے، اور سخاوت کرنی ہے، کیونکہ سخاوت جنت کا درخت ہے جس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، اور مومن کی شان ہے کہ وہ خوشیوں میں اس درے نور سے فیض یاب ہوتے ہوئے لوگوں کو شامل کرتا ہے، کہ بے شک جو اس درے نور سے فیض یاب ہوئے جہاں میں وہی لوگ کامیاب ہوئے، ان کی نگاہ کریمانہ سے محمود ہزاروں مریض دل شفا یاب ہوئے۔ سبحان اللہ، بہت ہی اچھے پیغامات آپ دونوں ہی کی جانب سے ہماری دیکھنے والی بہنوں کو اور جو بچیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں ان تک پہنچے۔ یقینی طور پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ سحر سمیرہ آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ بس آخر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے یہ دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ مبارک میں جس طرح سے استقامت کے ساتھ ہم نے عبادات کی آگے بھی اس میں جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جانب سے تمام عالم اسلام کو، ARYQ TV کی جانب سے تمام عالم اسلام کو بہت عید الفطر کی مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ ہم سب کو، پوری ٹیم کو، ARY کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور خاص طور پر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کے طلبگار ہیں۔ آپ کے سماعتوں پہ بھی اگر کوئی بات گراں گزری ہو تو ہم بہت معافی چاہتے ہیں۔ پروردگار آپ سب کو اپنے گھروں میں اسی طرح سے خوشیوں کے ساتھ رکھے، جو پریشان ہیں پروردگار ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا خاص کرم اور خاص فضل فرمائے۔ اختتام کریں گے کلام پر میری جانب سے، فی امان اللہ۔ ان کا مانگتا ہوں میں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا مانگتا ہوں، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میں ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا
रुसवा नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखती है मुझे, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखती है मुझे, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज, मुझको मोहताज किसी का नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। और बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, मैं बात करता हूँ तो आती है महक तैबा की, मेरे लहजे, मेरे लहजे, मेरे लहजे को मैला नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों, मेरे जुर्मों को तमाशा नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। मेरे हालात भी यारों मेरे दुश्मन ठहरे, मेरे हालात भी यारों मेरे दुश्मन ठहरे, मुझको दीदार, मुझको दीदार, मुझको दीदार मदीना नहीं होने देते, मैं उनका मंगता हूँ। जो मंगता नहीं होने देते, हवाले तैबा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मालूमात और अहकामात पे मबनी प्रोग्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल ARYQTV को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपके पसंदीदा प्रोग्राम्स मिस ना हो।